بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا شاہد اور مبشر اور نذیر بنا کر۔ شاہد گواہ اپنی امت پر قیامت کے دن، حدیث پاک میں بھی ہے کہ قیامت کے دن تمام انبیاء اور رسول اپنی امتوں پر گواہ ہوں گے، ایسے ہی میں بھی اپنی امت پر گواہ ہوں گا۔ سمجھا نہیں؟ تو رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنی امت پر شاہد اور گواہ بنا کر بھیجا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی گواہی دیں گے قیامت کے دن۔ مبشر کا معنی خوشخبری دینے والا، بشارت دینے والا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دینے والے ہیں کہ اگر وہ ایمان قبول کر لیں اور اسلام کے طریقے پر عمل کریں تو ان کے لیے جنت کا مقام ہے، خوشخبری سنانے والے ہیں۔ ایسے ہی ساتھ ہی ڈر سنانے والے بھی ہیں کہ اگر اللہ کے راستے پر عمل نہیں کرتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس کی عبادت کو ترک کر کے غیر اللہ کو اپنا معبود سمجھتے ہیں تو ان کو جہنم سے ڈر سنانے والے بھی ہیں۔ انا ارسلناک شاہدا علی امتک فی القیامہ، بے شک ہم نے آپ کو آپ کی امت پر قیامت میں گواہ بنایا، ومبشرا اور خوشخبری دینے والا بنایا ان کو دنیا میں جنت کی، ونذیرا اور ڈر سنانے والا، منذرا مخوفا فیہا من عمل السوء، اس میں ڈر سنانے والا برے عمل کرنے سے، بالنار عذاب، اس کا جہنم کا ڈر سنانے والا۔ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ تم ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ لتؤمنوا تا کے ساتھ بھی ہے اور یا کے ساتھ بھی ہے لیؤمنوا، تین صیغے یہاں پر، لتؤمنوا، تعزروا، توقروا، تینوں میں تا اور یا دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ لیؤمنوا اور یعزروا، یوقروا، ایسے لتؤمنوا، تعزروا، توقروا، دونوں طریقے سے پڑھنا جائز ہے، تاکہ تم یا وہ ایمان لے آئیں اللہ پر، اس کے رسول پر، اور ان کی تعظیم کریں، عزت کریں۔ تعزروا مراد ان کی مدد کریں، اور توقروا ان کی توقیر کریں، مراد ان کی تعظیم کریں، ان کی تعظیم کریں۔ تفسیر میں یہ ہے کہ تعزروہ اور توقروہ کی جو ضمیر ہے یہ اللہ رب العزت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مراد ہیں اس سے، کہ اللہ کی تعظیم کریں اور اس کی مدد کریں۔ بات میں ہے کہ نہیں؟ تو اب اللہ کی تعزروا، نبی کی مدد کریں، وہ اللہ کی مدد کرنے سے مراد اس کے دین کی مدد کریں، ہے نا، کہ اگر مال سے مدد کرنے کی ضرورت ہے تو اس میں بھی مدد کریں، اور اگر جان دینے کی ضرورت ہے تو اس میں بھی مدد کریں۔ اور ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ نہیں، اس سے مراد صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، کہ اس سے مراد اللہ رب العزت نہ ہو، بلکہ صرف یہ ضمیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ دونوں صحیح ہیں۔ وَيُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تاکہ تسبیح کرو صبح و شام اللہ رب العزت کی۔ بکرہ سے مراد صبح کا وقت، فجر کی نماز، اور اصیلا بالغداۃ والعشی، کی تفسیر اس کی فرمائی صبح و شام، تو عشی سے مراد شام کی نمازیں، مراد چاروں وقت کی نمازیں، ہے نا، اسی میں شامل ہے ظہر، عصر، مغرب، عشاء، چاروں نمازیں اسی میں شامل ہے، کہ یہ جو وقت اللہ رب العزت نے تمہارے لیے مقرر کر دی ہیں نمازوں کے، تاکہ تم ان اوقات میں اللہ کے اس فریضے کو انجام دو اور اس کی تسبیح بیان کرو۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر، بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ، یا اور تا کے ساتھ ہے اس میں، وَفِي الثَّلَاثَةِ، اور اس کے بعد تینوں جگہ، یعنی ایک تو اس میں اور اس کے بعد تین جگہ، وَتُعَزِّرُوهُ يَنْصُرُوهُ، اور تاکہ تم ان کی مدد کرو، وَقُرِئَ بِالزَّائِنِ، اور ایک قرات اس میں دونوں زا کے ساتھ ہے، را نہیں ہے، را کی جگہ بھی زا ہے، بس میں کہ نہیں، لیکن اس وقت میں جب کہ تا کے ساتھ اس کو پڑھا ہے، تُعَزِّزُوهُ، ٹھیک ہے، ارے بات سمجھ رہے ہو بیٹا، وَتُوَقِّرُوهُ، اور ان کی تعظیم کرو، وَالضَّمِيرُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور ان دونوں کی ضمیر اللہ اور رسول کے لیے ہیں۔ وَتُسَبِّحُوهُ اللَّهَ، یعنی اللہ کی تسبیح بیان کرو، بُکْرَةً وَأَصِیلًا، صبح و شام، بالغداۃ والعشی، صبح و شام، بتا دیا کہ عشی سے مراد چاروں نمازیں ہیں، اور غدات سے مراد صبح کی فجر کی نماز مراد ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، سنو بیٹا، کل بھی بتایا تھا کہ یہ حدیبیہ کے موقع پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، حدیبیہ کے موقع پر، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہمراہ ان تمام صحابہ کرام کو لے کر نکلے عمرہ کے ارادے سے، ہے نا، یہ بتایا جا چکا تھا
کہ اللہ کے رسول و صحابہ اکرام کا ارادہ صرف اور صرف عمرہ کرنا تھا، کفار سے جنگ و جدال مقصد نہیں تھا۔ اسی کی وجہ سے صحابہ اکرام نے اور نبی اکرم نے اپنے ہمراہ قربانی کے جانور لے لیے تھے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ جنگ کرنے کے لیے جا رہی ہیں، ہے نا، کہ 700 جانور اس لشکر میں تھے جو قربانی کے طور پر تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا تھا، کل بھی بتایا تھا میں نے، اور حضرت عمر کو بلا کر کہا عمر جاؤ مکہ کا جائزہ لو، مکہ کے لوگوں کا حال کیا ہے نا اس وقت میں۔ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ مکہ کے لوگ میرے سخت دشمن ہیں، آپ جانتے ہیں کہ میرے اسلام لانے کے بعد انہوں نے کیسا برتاؤ کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دبدبہ اسلام لانے کے بعد ظاہر ہوا تھا نا، کفر کی حالت میں بھی وہی شان و شوکت اور دبدبہ تھا، وہی دبدبہ تھا، وہی شان و شوکت تھی، ہے نا۔ تو ایمان جب انہوں نے قبول کر لیا تھا تو کافروں کی کفر کی ایک طرح سے کمر ٹوٹ گئی تھی۔ حضرت عمر کے سخت مخالف تھے، ہے نا، اور ان سے دشمنی برتتے تھے۔ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں وہ میرے سخت دشمن ہیں، اور میرے خاندان کا بھی میرے قبیلے کا بھی کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو میری حمایت میں وہاں پر کھڑا ہو سکے، حمایت میں کھڑا ہو سکے۔ اگر میں وہاں پہنچا تو وہ مجھے آنے نہیں دیں گے، مجھے مار ڈالیں گے، اس لیے میں بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس جگہ پر حضرت عثمان کو بھیج دیجیے۔ اللہ کے رسول نے آپ کی اس رائے کو پسند فرمایا اور حضرت عثمان کو بھیجا تھا، ہے نا۔ باقی واقعہ کل آپ نے سنا کہ حضرت عثمان کو ان لوگوں نے وہیں پر روک رکھا تھا اور ان کو واپس نہیں آنے دیا تھا۔ ادھر یہ خبر پھیل گئی تھی کہ حضرت عثمان کو انہوں نے شہید کر دیا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی آپ کو سخت غم ہوا، رنج ہوا، تکلیف ہوئی، اور آپ نے فرمایا اب ہم اس کا فیصلہ کیے بغیر یہاں سے واپس جانے والے نہیں ہیں۔ تو اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی تمام صحابہ اکرام سے، تمام صحابہ سے بیعت لی تھی۔ بیعت اس بات پر تھی کہ اب ہم جنگ لڑیں گے اور تم اس بات پر بیعت کرو کہ کوئی بھی میدان جنگ سے منہ نہیں پھیرے گا، منہ نہیں پھیرے گا۔ تو تمام صحابہ کرام نے جو اس وقت میں موجود تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور سب نے یہ عہد کیا تھا کہ اگر جنگ کا معاملہ پیش آیا تو ہم جنگ سے منہ نہیں موڑیں گے۔ اسی کو بیعت رضوان کہا گیا ہے، جو ایک درخت کے نیچے ہوئی تھی، ہے نا، درخت کے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تمام صحابہ کرام آتے اور آپ کے دست اقدس پر بیعت فرماتے تھے، ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ میں رکھا اور کہا یہ عثمان کے لیے ہے، یہ عثمان کے لیے ہے، یعنی عثمان اس وقت میں یہاں موجود نہیں ہے، اگر وہ ہوتے تو وہ بھی بیعت کر لیتے، لیکن وہ موجود نہیں ہے، اس لیے میں اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ میں دے کر یہ عثمان کی بیعت کرتا ہوں، ہے نا۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ میرے لیے یہ کہیں زیادہ افضل ہے کہ میں اپنا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں دے کر بیعت کرتا، اللہ کے رسول نے خود اپنا ہاتھ اپنے دست اقدس میں دے کر میرے نام سے بیعت کی تھی، ہے نا۔ پھر واقعی جو واقعہ ہوا وہ سب آپ نے کل سنا، اسی کا ذکر ہے، اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اس لیے کہ آگے اس کا ذکر آئے گا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اس لیے بیعت رضوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ جو آپ سے بیعت کرتے ہیں، بیعت الرضوان بالحدیبیہ، ہے نا، حدیبیہ میں بیعت رضوان۔ اچھا سنو، وہ جو واقعات آپ نے معجزات سنے ہوں گے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے تھے، وہ بھی مقام یہیں پر تھا، یہیں پر ہوا تھا وہ معجزہ بھی، کہ اس وقت میں لشکر کے پاس کھانے پینے کا سامان موجود نہیں تھا، پانی پینے کے لیے نہیں تھا، صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو برتن تھا اس میں پانی موجود تھا، اس کو لایا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس اس میں ڈالا کہ جس سے آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور حدیبیہ میں نے بتایا تھا یہ ایک کنواں تھا، یہ کنواں بھی خشک ہو گیا تھا، ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں تو یہ ہے کہ اپنی کمان سے ایک تیر نکالا اور تیر اس کنویں میں گاڑ دیا، جس کی برکت سے کنویں سے پانی جاری ہوا اور تمام لشکر نے پانی سیراب ہو کر پیا، یہاں تک کہ جانوروں نے بھی پیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کتنے لوگ تھے لشکر میں، تو آپ نے فرمایا 1400 تھے، اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو سب پانی سے سیراب ہو جاتے، اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو یہ پانی کے جاری ہونے والا اور انگلیوں سے چشمے کا جاری ہونے والا واقعہ یہیں کا ہے۔ انما یبایعون اللہ، بے شک وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، ہوا وہ نہ وہ، یعنی اللہ سے بیعت کرتے ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا مطلب اللہ سے بیعت کرتے ہیں، مطلب یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے،
التی بایعوا بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے بیعت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے ہوا تعالی مطلع علی مبایعتهم، یعنی اللہ رب العزت، ہاتھ ہونے سے مراد اللہ رب العزت ان کے اس بیعت کرنے سے باخبر ہے، مطلع ہے، فیجازیہم علیہا، تو انہیں اس پر جزا دے گا۔ فمن نکس، تو وہ جس نے اعراض کیا ہے نا، بیعت کو توڑ دیا، نکس نقض البیع، بیعت کو توڑا، فانما ینکس عن نفسی، تو وہ توڑتا ہے اپنے نفس پر، یہ اس کا وبال ہے اسی کے نفس پر، یرجع وبال نقضی علی نفسی، لوٹتا ہے اس بیعت کے توڑنے کا وبال اسی پر۔ کیا مطلب کہ اگر تم نے بیعت کی ہے اور بیعت پر قائم نہ رہے، اس کو توڑ دیا، تو اب اس کا جو نفس کا جو اس کا نقصان ہوگا، جو وبال ہوگا رسول کے حکم کی اور اللہ کے حکم کی مخالفت کرنا، وہ وبال اسی پر ہوگا۔ ومن اوفى بما عاهد عليه اللہ، اور وہ جس نے پورا کیا اس عہد کو جو اللہ سے کیا تھا، رسول سے کیا، اللہ سے کیا، بات ایک ہی ہے، فَسَنُؤْتِيهِ اور فَسَيُؤْتِيهِ دونوں قرأتیں اس میں بھی، تو ان قریب وہ اسے عطا کرے گا، یا نون کے ساتھ اجرا عظیما، بڑا اجر۔